یہاں پر سوال ہوتا ہے کہ گناہ اور معصیت دونوں سے ہوا، آدم اور حوا دونوں سے ہوا، اس لیے پہلے بھی جو فرمایا کہ فَأَخْرَجَهُمَا دونوں کو فرمایا، پھر اسی طریقے سے فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا کہ دونوں کو پھسلایا، آدم حوا دونوں کو پھسلایا شیطان نے۔ تو چونکہ دونوں سے گناہ اور معصیت ہوئی، جب دونوں سے گناہ معصیت ہوئی تو توبہ بھی دونوں کی قبول ہونی چاہیے نا، توبہ دونوں کی قبول ہونی چاہیے، لیکن قبولیت توبہ صرف آدم کی ذکر کی، حوا کی ذکر نہیں کی۔ فرمایا فتاب علیہ کہ توبہ کی آدم نے، فتلقى آدم من ربہ آدم نے کلمات لیے اپنے رب سے توبہ کے، وہ کلمات لیے اور اللہ کی طرف وہ متوجہ ہو، اللہ نے ان کو معاف کر دیا۔ تو توبہ کی قبولیت صرف آدم کی ذکر کی جا رہی ہے، حوا کی ذکر نہیں کی۔ کیوں؟ کیا حوا کی توبہ قبول نہیں ہوئی؟ یہ سوال سے میں آیا، جواب اس کا یہ ہے کہ نہیں، حوا کی بھی توبہ قبول ہوئی ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے حوا کے عورت ہونے کی وجہ سے اس کے گناہ کو بھی مستور رکھا اور اس کی توبہ کی قبولیت کو بھی چھپا کے رکھا۔ دیکھو اللہ تبارک و تعالی کے نزدیک اس عورت کی قدر و قیمت کا عالم کیا ہے، نہ تو اس کے گناہ کو، کیونکہ گناہ کا جہاں ذکر آیا تو دونوں کو اکٹھا ذکر کیا، فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا کہ دونوں پھسل گئے، دونوں کو نکال دیا۔ ان دو کے اندر آدم حوا ہے، اکیلی حوا کو ذکر کر کے اللہ نے رسوا نہیں کیا، ہاں آدم کو کر دیا، عصا آدم ربہ، آدم نے نافرمانی کی اپنے رب کی، لیکن حوا کو رسوا نہیں کیا کہ حوا نے اپنے رب کی نافرمانی کی، نہیں، حوا کی پردہ پوشی کر دی، اس عورت کی پردہ پوشی کر دی۔ آدم کو اکیلا بھی ذکر کیا، اس سے گناہ کیا، خطا کی، اور حوا کو کہ جب ذکر کیا تو آدم کے آپ ملا کے ذکر کیا۔ اور پھر قبولیت توبہ کس طریقے سے بتائی کہ ربنا ظلمنا انفسنا، وہاں دونوں کا قول ذکر کیا، اے ہمارے رب ہم دونوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا اگر تو ہم پہ ہماری بخشش نہیں کرے گا، اگر تو ہم پہ رحم نہیں کرے گا تو لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ تو ہم نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ تو وہاں حوا کو آدم کے تابع کر کے مستور رکھا، پردے میں رکھا۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ عورت کی اللہ تبارک و تعالیٰ کے قدر و قیمت کیا ہے۔ اللہ اس عورت کے گناہ کو بھی واشگاف نہیں کرنا چاہتا اور اس کی قبولیت توبہ کو بھی دنیا کو عیاں نہیں کرنا چاہتا، اس لیے کہ توبہ کی قبولیت کو عیاں کرتا تو قبولیت توبہ تو اسی کی ہوتی ہے کہ جس سے کوئی گناہ ہوا ہو، تو اللہ یہ بھی ظاہر نہیں کرنا چاہتا کہ اس اماں حوا سے گناہ ہوا۔ اس سے آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لطف عنایت کا اندازہ لگائیے۔ تمہارے عورت ہے ہی مستور، وہ چھپا لینے کی چیز ہے، وہ کھول دینے کی چیز نہیں ہے، وہ تو پردوں میں اسی لیے تو شریعت فطرت نے اس کی پردے کا حکم دیا۔ تو کہنے کا مقصد تو عورت کو اللہ تبارک و تعالی نے مستور رکھا، تو یہاں پر بھی اللہ تبارک و تعالی نے، حالانکہ آپ جانتے ہیں کہ یہ آدم علیہ السلام سے جو لغزش ہوئی وہ اماں حوا کی وجہ سے ہوئی۔ اماں حوا اس شیطان کی، ابلیس کی باتوں میں آ گئیں اور آدم علیہ السلام کو انہوں نے قائل کر لیا اور آدم علیہ السلام کو شراب پلا دی، آدم علیہ السلام پھل کھا بیٹھے۔ تو چاہیے تو یہ تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اماں حوا کے بارے میں خوب کھل کے بیان کرتے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ فطرت کے تقاضے کو قائم رکھا کہ عورت کو جتنا ہو سکا اس کے گناہ کو بھی ڈھانپا اور اس کے گناہ کی معافی اور توبہ کو بھی ڈھانپا، تاکہ کسی کو پتہ نہ چلے کہ اس سے کھلا گناہ ہوا ہے۔ ہاں آدم کو کھلا ذکر کیا کہ عصا آدم ربہ، کہ آدم نے اپنے رب کی معصیت کی ہے۔